عن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سب میں اچھا شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مسجد میں جا کر کلام اللہ شریف کی 2 آیاتیں کیوں نہ سیکھ لے، یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں کے ملنے سے زیادہ بہتر ہے، اور 3 آیاتیں 3 اونٹنیوں سے، اور 4 آیاتیں 4 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور ان کی گنتی کے جتنے اونٹ ہو ان سب سے وہ آیاتیں بہتر ہیں، جس کی وجہ ظاہر ہے کہ اونٹ تو دنیا ہی میں کام آتے ہیں اور آیاتیں دونوں جہان میں کام آتی ہیں۔ اونٹ کا نام مثال کے طور پر لیا گیا کیونکہ عرب اونٹوں کو بہت جانتے، ورنہ ایک آیات کے مقابلہ میں بھی سارے دنیا کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کسی نے پورا قرآن بھی نہ پڑھا ہو، تھوڑا ہی پڑھا ہو، اس کو بھی بڑی نعمت حاصل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا قرآن خوب صاف ہو وہ درجہ میں فرشتوں کے ساتھ ہوگا، جو بندوں کے اعمال نامے لکھنے والے اور عزت والے اور پاکی والے ہیں، اور جو شخص قرآن پڑھتا ہو اور اس میں اٹکتا ہو اور وہ اس کو مشکل لگتا ہو، اس کو 2 ثواب ملے گا۔ فائدہ 2 ثواب اس طرح سے کہ 1 ثواب پڑھنے کا اور 1 ثواب اس محنت کا کہ اچھی طرح چلتا نہیں مگر تکلیف اٹھا کر پڑھتا ہے۔ اس حدیث میں کتنی بڑی تسلی ہے اس شخص کے لیے جس کو قرآن اچھی طرح یاد نہ ہو، وہ تنگ ہو کر اور نا امید ہو کر یہ سمجھ کر چھوڑ نہ دے کہ جب یاد ہی نہیں ہوتا تو پڑھنے ہی سے کیا فائدہ۔ آپ نے خوشخبری دے دی کہ ایسے شخص کو 2 ثواب ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے سینے میں کچھ بھی قرآن نہ ہو وہ ایسا ہے جیسے اجاڑ کا گھر۔ اس میں تاکید ہے کہ کوئی مسلمان قرآن سے خالی نہ ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کلام اللہ میں سے 1 حرف پڑھا اس کو 1 نیکی ملتی ہے، اور ہر نیکی 10 نیکی کے برابر ہوتی ہے، تو اس حساب سے 1 حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے۔ اور میں یوں نہیں کہتا الف لام میم 1 حرف ہے، بلکہ اس میں الف 1 حرف، لام 1 حرف، میم 1 حرف ہے۔ یہ ایک مثال ہے۔ اسی طرح جب پڑھنے والے نے الحمد کہا تو اس میں 5 حرف ہے، تو اس پر 50 نیکیاں ملے گی۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ پس ایسے شخص کی حالت پر افسوس ہے کہ ذرا سی کم ہمتی کر کے اتنی بڑی دولت حاصل نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پڑھا اور اس کے حکموں پر عمل کیا، اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنا دیا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی اس روشنی سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی۔ جو دنیا کے گھروں میں اس حالت میں ہو کہ آفتاب تم لوگوں میں آ جائے، یعنی اگر آفتاب تمہارے پاس آ جائے تو اس وقت گھروں میں کتنی روشنی ہو جائے، اس روشنی سے بھی زیادہ روشنی اس تاج کی ہوگی۔ اس شخص کی نسبت تمہارا کیا خیال ہوگا جس نے خود یہ کام کیا ہو، یعنی قرآن پڑھا ہے اور اس پر عمل کیا ہے، اس کا کچھ مرتبہ ہوگا۔ اس حدیث میں اولاد کے پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے، تو سب مسلمانوں کو چاہیے کہ اولاد کو ضرور قرآن پڑھائے، اور لڑکوں کو بھی اگر کاروبار میں پورا پڑھانے کی فرصت نہ ہو تو جتنا پڑھا سکو، جیسے حدیث نمبر 2 میں معلوم ہوا، اور اگر حفظ نہ کرا سکو تو ناظرہ ہی پڑھاؤ،
اور اگر حفظ کرانے کی توفیق ہو تو سبحان اللہ اس کی اور بھی فضیلت ہے، جیسا ابھی اس کی حدیث لکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن پڑھے اور اس کو حفظ کرے اور اس کے حلال کو حلال جانے اور اس کے حرام کو حرام جانے، یعنی عقیدہ اس کے خلاف نہ رکھے، جیسے اوپر والے حدیث پر عمل کرنے کو فرمایا تھا، اس میں اس پر عقیدہ رکھنے کو فرمایا، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل کرے گا اور اس کی سفارش بخشش کے لیے اس کے گھر والوں میں ایسے 10 شخصوں کے حق میں قبول فرما دے گا کہ ان سب کے لیے دوزخ لازم ہو چکی تھی۔ اس حدیث میں حفظ کرنے کی فضیلت پہلے سے بھی زیادہ ہے، اور ظاہر ہے کہ گھر والوں میں سب سے زیادہ قریب کے علاقے والے ماں باپ ہے، تو یہ سفارش بخشش کی ماں باپ کے لیے یقینی ہے، تو اس سے اپنی اولاد کو حافظ بنانے کی فضیلت کس درجہ کی ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دلوں کو بھی کبھی زنگ لگ جاتا ہے، جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، جب اس کو پانی پہنچ جاتا ہے، عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون چیز ہے جس سے دلوں کی صفائی ہو جائے؟ آپ نے فرمایا موت کا دھیان رکھنا اور قرآن مجید کا پڑھنا۔